اور اسے پیشتر کے باقاعدہ مشاعرے کا آغاز ہو، میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مہمان شعراء یہاں تشریف لائے ہیں اور شہر ریاض سے جو شعراء یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں۔ جیسا کہ حافظ عبدالوحید صاحب نے بھی ابتدا میں یہ فرما دیا تھا کہ آج کی اس تقریب کے دونوں حصوں کے مہمان خصوصی سفیر محترم جناب خالد محمود صاحب ہیں، تو سب سے پہلے میں سفیر محترم خالد محمود صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آج کے اس مشاعرے کے حصے کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں پہ تشریف لائیں۔ اور اب میں پاکستان رائٹرز فورم کے صدر اور آج کے اس مشاعرے کے صدر جناب پروفیسر حسین صاحب سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف رکھیں۔ محترم صدف فریدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ صدف فریدی۔ جناب عبدالعزیز خالد یوسف زئی سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ کیسر جعفری صاحب اگر تشریف رکھتے ہوں تو وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب ندیم اختر ندیم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم رانا عبدالرزاق صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم سلیم کاوش صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب جاوید اختر جاوید صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جاوید اختر جاوید صاحب۔ محترم نعمان منظور جو اب کیک سے تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب یوسف علی یوسف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم نصرت مرزا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ غلام فرید بھٹا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب شہود ہاشمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب عدل منہاس لاہوری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ دمام سے تشریف لائیں جناب اقبال احمد قمر، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اقبال قمر صاحب۔ مرزا سلطان بیگ سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب پروفیسر اقبال اعجاز بیگ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب کاوش عباسی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب شبنم مناروی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ پروفیسر واصل عثمانی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ پروفیسر واصل عثمانی دمام سے تشریف لائیں۔ آئیے۔ مدینہ منورہ سے جناب نعیم حامد علی صاحب تشریف لائیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جدہ سے جناب نسیم سحر تشریف فرما ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج سعودی عرب مشاعرہ آپ تمام حضرات کی سماعتوں کا منتظر ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس مشاعرے میں نہ صرف ریاض بلکہ مدینہ منورہ، جدہ، ابکیک، الخبر، دمام اور مدینہ منورہ سے بھی بہت ہی اہم شعراء کرام اس مشاعرے میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کو آج کے اس مشاعرے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان رائٹرز فورم کی جانب سے بلکہ اہل ریاض کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ حاضرین محفل، میں آپ کے اور شعراء کرام کے درمیان زیادہ دیر حائل رہنا نہیں چاہتا، کیونکہ وقت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم فوری طور پر اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ آج کے اس مشاعرے میں بے شمار شعراء ایسے ہیں جنہوں نے
شعر و ادب کی دنیا میں اپنا بہت نام پیدا کیا ہے، اور ہمارے کئی شعراء کرام ایسے ہیں جو ابھی اس سفر پر گامزن ہیں، اور ان کے اشعار ان کے تابناک مستقبل کی ضمانت دے رہے ہیں۔ میرے لیے تمام دوست قابل احترام ہیں۔ آج کے اس مشاعرے میں روایتی طور پر تاخیر و تقدیم کا خیال نہیں رکھا جا سکتا۔ میں جس شاعر کو جہاں مناسب سمجھوں گا دعوت سخن دوں گا، اس اعتماد کے ساتھ کہ میرے تمام دوست بغیر کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہوئے یہاں تشریف لائیں گے اور اپنی تخلیق سے ہمیں نوازیں گے۔ میں مشاعرے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے جناب صدف فریدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں۔ صدف افریدی پہلی دفعہ پاکستان رائٹرز فورم کی کسی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ بھی ہماری محافل میں شرکت کرتے رہیں گے۔ میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ اب میں اپنے ریاض کے ایک اور مقامی شاعر جو پنجابی زبان میں اور اردو زبان میں بہت ہی عمدہ شاعری کرتے ہیں، جناب غلام فرید بھٹا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہیں تشریف رکھتے ہوں تو یہاں تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ یہ پہلی غیر حاضری ہے اور صدر محترم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ پیش کروں۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں کبھی مشاعروں میں نہیں پڑھتا، لیکن صدر محترم نے یہ مجھے حکم دیا ہے۔ 4 شعر آپ حضرات کے سامنے وطن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اٹھو کہ جانب منزل سفر کی بات کریں، اٹھو کہ جانب منزل سفر کی بات کریں، ہم اپنی قوت و عزم و ہنر کی بات کریں۔ اٹھو کہ جانب منزل سفر کی بات کریں، ہم اپنی قوت و عزم و ہنر کی بات کریں، چمن سے اپنے جو اب ہو چکی خزاں رخصت، چمن سے اپنے جو اب ہو چکی خزاں رخصت، تو کیوں نہ ہم نئے برگ و شجر کی بات کریں۔ تقاضا ہم سے یہ کرتا ہے اب نیا موسم، تقاضا ہم سے یہ کرتا ہے اب نیا موسم، نئی فضاؤں میں تازہ خبر کی بات کریں۔ دراصل کچھ تعلق صحافت سے، اس لیے خبروں سے میرا ظاہر تعلق ہے۔ تقاضا ہم سے یہ کرتا ہے اب نیا موسم، نئی فضاؤں میں تازہ خبر کی بات کریں، اور وطن میں اب رہے نفرت نہ کوئی مایوسی، وطن میں اب رہے نفرت نہ کوئی مایوسی، بھلا کے تلخیاں روشن سحر کی بات کریں۔ وطن میں اب رہے نفرت نہ کوئی مایوسی، بھلا کے تلخیاں روشن سحر کی بات کریں، اور خدا نے دے دیا ساحل ہمیں تو اے شمشاد، خدا نے دے دیا ساحل ہمیں تو اے شمشاد، ہم اپنی ناؤ سے کیوں کر بھنور کی بات کریں۔ حضرات میں سمجھتا ہوں کہ وہ غزل زیادہ اچھی تھی لیکن داد کم آئی، لیکن آپ کہتے ہیں تو پھر پڑھ دیتے۔ خدا نے دے دیا ساحل ہمیں تو اے شمشاد، خدا نے دے دیا ساحل ہمیں تو اے شمشاد، ہم اپنی ناؤ سے کیوں کر بھنور کی بات کریں۔ اور اب اس کے بعد میں ایک شہر ریاض کے ایک ایسے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جنہیں سلطان شہر کا لقب حاصل ہے۔ ہلکی پھلکی اور مدح سے بھرپور شاعری بامقصد بھی ہو تو وہ معاشرتی اقدار کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جناب مرزا سلطان بیگ نے اپنی شاعری کے ذریعے عہد حاضر کے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ اگرچہ آپ کے سنجیدہ اشعار بھی اتنی ہی مقبولیت رکھتے ہیں، لیکن آپ کی بنیادی پہچان آپ کی مزاحیہ شاعری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب چنا جس کو نظر ہی نہ لگے، ہم نے محبوب چنا جس کو نظر ہی نہ لگے، پر رقیب آتا ہے اس کو بھی پٹانے کے لیے۔ اور میں نے کہا کہ عید ہے کچھ تو خیال کر، میں نے کہا کہ عید ہے کچھ تو خیال ہو، وہ مسکرائیں اور مجھے ٹھینگا دکھا دیا۔ جناب مرزا سلطان بیگ۔